اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم 14 پارا اور چوتھا رکو ان المتقین جڑے متقین ہیں جڑے پرہیزگار ہیں جڑے تقوی والے لوگ ہیں اللہ تو ڈرنے والے لوگ ہیں فی جنات و عیون او ہون گے باغاں وچ اور چشمیاں وچ آباد ہون گے قیامت دن ادخلوها انہاں نوں حکم ملے گا داخل ہو جاؤ باغاں وچ بسلام خیر و عافیت نال آمنین اور بے خوف ہو کے یعنی آج داخل ہو جاؤ تو اسی جنت آج تھانوں کوئی ڈر خوف خطرہ نہیں ہے خیر اور عافیت دے نال ونزعنا اور اسی نکال دیاں گے کڑ دیاں گے ما فی صدورہم جڑا انہاں دے سیناں وچ ہوے گا من غل کوئی کینہ وغیرہ کوئی بھی کینہ انہاں دے دلاں وچ ایک دوسرے نال ہونیاں او اسی انہاں دے سیناں وچ کر دیاں گے اخوان او پائی پائی بن جان گے علی سرور متقابلین اور تختاں تے ہون گے بیٹھے آمنے سامنے ایک دوسرے دے یعنی دنیا چ نیک آدمی بعض دفعہ جڑا غلط فہمی دی وجہ نال ایک دوسرے تو کھچے رہندے اور ایک دوسرے دے دل وچ انہاں دی نفرت پیدا ہو جاندی ہے رنج ہو جاندا ہے کہ کئی واری تے جنگ و جدال دی بھی نوبت آ جاندی ہے لیکن قیامت والے دن انہاں دے دلاں چوں اے سارا حسد بغض جڑا انہاں دے کڈ دتا جانا انہاں دے دلاں پاک صاف کر دتا جانا لاشاں ساریاں تو اور سارے نیک بندے آپس وچ شیر و شکر ہو جان گے یعنی راضی بازی ہو جان گے حضرت علی کرم اللہ وجہ نال روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں امید کرنا کہ میں عثمان طلحہ زبیر انہاں لوکاں وچ ہی ہوں گے پھر اللہ فرمان لا یمسہم نہیں پہنچے گی انہاں یعنی اللہ تعالیٰ فرماتے کہ جڑی جنت داخل ہو جان گے نہیں انہاں پہنچنے فیہا نصب کوئی بھی تکلیف وما ہم اور نہ ہی ہوں گے منہا ادے لا مخرجین نکلنے والے یعنی نہ ہی نہ تو کڈیا جانے جنت وچ رہن گے ہمیشہ رہن گے کوئی تکلیف نہیں پہنچن لگی لوگ اور نہ یہ تو نکلن گے نبی دس دیو عبادی میرے بندیاں انی بلا شبہ میں ان الغفور الرحیم بہت بخشنے والا ہے اور رحم کرنے والا ہے یعنی اللہ فرماتے ہیں کہ میرے بندیاں دس دیو یعنی نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے میں بہت زیادہ بندیاں تے رحم کرنے والا تے بخشنے والا ہے وان اور بے شک یہ بھی دس دیو عذابی میرا عذاب والعذاب العلیم بہت دردناک ہے یعنی یہ دس دیو کہ میرا عذاب ہے وہ بڑا سخت ہے لیکن میں غفور بھی ہوں رحیم بھی تے میں بخشنے والا میں رحم کرنے والا میں تنوں بخش دیاں گا لیکن جس ویلے انسان نہیں آمدہ سیدھے راستے تو پھر اللہ فرماتے ہیں کہ پھر میرا عذاب بھی بڑا سخت ہے یہ بھی دس دیو سارے ونبئہم اللہ فرماتے ہیں دس دیو انہوں ان ضیف ابراہیم حضرت ابراہیم دے مہماناں دا قصہ یعنی واقعہ جڑا اگے اسی پڑھ چکے ہیں اس داخلو جس وقت آئے علیہ انہاں دے کول قالوا سلامات انہوں نے سلام کیا یعنی سلام کیتا انہوں نے فرشتے قال ان منکم انہوں نے آکھا کہ اے جنبیو واجلون میں تواڈے تو تھوڑا جہا نا خائف ہاں یعنی خوف زدہ آیا دل وچ میرے ڈر ہے قالوا تے مہماناں نے آکھیا لا تو جل نہ ڈرو تسی ان بے شک اسی نبشروک اسی مجدہ دینا آیا خوشخبری سنانا آیا بھی غلام علیم ایک صاحب علم بچے دی پیدائش دا یعنی وہی واقعہ جیسے اللہ تعالیٰ نے حضرت علیہ السلام تو فرشتے بھیجے عذاب بھیجنے واسطے تو پھر انہوں نے واقعہ پہلے حضرت ابراہیم کو جائے تو انہوں نے خوشخبری دیو حضرت اسحاق دی تو پھر تسی ادھر جائے ہو تو جس وقت فرشتے آئے نا حضرت ابراہیم نے فوراً انہوں واسطے کھانا جڑا وہ چن دیتا وہ انسان دی شکل وچ دے آئے انہوں نے سمجھا شاید مہمان ہوتے لیکن جس ویلے انہوں نے کھانے دی طرف ہاتھ نہ بڑھایا کھانے واسطے تو حضرت ابراہیم تھوڑے پریشان ہوئے خوف زدہ ہوئے بھی کیوں نہیں کھانا کھا رہے پھر انہوں نے فرشتیاں نے آکھیا تسی خوف زدہ نہ ہو پریشان نہ ہو اسی تو رب دے فرشتیاں سانوں اس کھانے دی عادت نہیں اسی تو آئے ہیں تانوں خوشخبری دین ایک صاحب علم بیٹے دی قال ابشرتمونی ابراہیم نے فرمایا کہ کیا تسی منوں خوشخبری دین آئے ہو لا ام مسانی الکبر کہ میں تو ان بڑھاپے نے پہنچ چکی ہوں یعنی منوں بڑھاپے نے چھو لیا فابیما تو بشرونی تو پاس کیسی خوشخبری ہوئی میں تو میری تو عمر ہو گئی ہے اتنی زیادہ کوئی 90 سال تقریباً انہوں دی عمر ہے اس عمر وچ کس طرح بچہ ہو سکتا ہے تے قالو بشرناک وہ بولے اسی تانوں خوشخبری دیتی ہے بالحق کی سچی خوشخبری دیتی ہے فلا تکم من القانتین اور تسی نہ ہو جاؤ مایوس ہونے والے تسی مایوس ہونے والے نہ ہو جاؤ جڑی ایسی خوشخبری دیتی ہے بالکل حقیقی سچی خوشخبری ہے اللہ کی ذات نے سان بھیجا تھا قالا تو آپ نے فرمایا حضرت ابراہیم نے میں یقنط من رحمتی کہ کون ہے جڑا نا امید ہو رحمتی ربی ہی اپنے رب دی رحمت الا الضالون سوائے گمراہاں تو یعنی جڑے گمراہ وہ اللہ دی رحمت مایوس ہو سکدے جڑے ایمان والے وہ تے کدے بھی اللہ تعالی دی رحمت مایوس نہیں ہوندے قالا فما حسبکم ایھا المرسلون آپ نے فرمایا کہ اے تعدو جنے جڑے
بھیجے گئے ہو، کس اہم کام واسطے تسی آئے ہو، کیڑے کام واسطے آئے ہو؟ قالو انہوں نے کہا کہ انا بے شک اسی ارسلنا بھیجے گئے ہیں الی قوم مجرمین، ایک مجرم قوم دی طرف، الا آل لوط سوائے لوط دے گھر والےاں تو، انا بے شک اسی لامنجوہم انہوں نے بچا لوں گے اجمعین سارے ہیں کہ اسی مجرم قوم جنہیں حضرت لوط دی قوم دی طرف بھیجے گئے ہیں، حضرت لوط تو انہوں نے گھر والے تو علاوہ اسی انہوں نے تو انہوں نے گھر والے سارے بچا لیں گے، تو باقی ساری قوم تے اسی عذاب بھیجنا الا امرأتہ سوائے انہوں دی بیوی تو قدرنا کہ ایتا ہے اللہ تعالیٰ دی طرفوں انہا حق بے شک وہ لمن الغابرین پیچھے رہ جانے والے چوں یعنی حضرت لوط دی بیوی تو علاوہ اسی جڑا باقی سارے بچا لیں گے۔ انہاں دی بیوی جڑی ہے کیونکہ انہاں نال ملی ہے خبراں دیندی ہے مخبری کردی ہے کافراں نال رلی، اس وجہ نال اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ جڑی ہے وہ پیچھے رہ جائے گی، اور حضرت لوط دے گھر والے جڑے انہاں نال ایمان لے کے انہاں نوں اللہ دی ذات بچا لیں گے، اور باقیاں سارے سے عذاب نازل ہوگا۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ کی سروت پہ لاکھ